हाय, मैं डॉक्टर खुर्रम शौकत यूसुफ से हूँ। आज की वीडियो में आपको एक ऐसे जहाज़ के बारे में बताऊंगा जो रिसेंटली पीआईए और एएसएफ की गफलत की वजह से कम्प्लीटली तबाह हो चुका है। और ये जहाज़ आपको इस वक्त जो नज़र आ रहा है इसका ये बोइंग 777-240ER है और इसका रजिस्ट्रेशन नंबर है APBGL और इसका सीरियल नंबर है 33777। APBGL पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन का एक कीमती त्यारा था जिसकी कीमत $320 मिलियन है, जो पाकिस्तानी 50 अरब रुपए बनते हैं। ये जहाज़ हर महीने 70 फ़्लाइट्स करता था और ये लाखों करोड़ों लोगों को अपनी जगह पे पहुंचाता था। लेकिन पीआईए और एएसएफ की गफलत की वजह से ये त्यारा कम्प्लीटली तबाह व बर्बाद हो चुका है और अब ये उड़ने के काबिल नहीं है। ये खूबसूरत जहाज़ पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के पास तो काफ़ी अरसे से है और इसकी लास्ट सर्टिफिकेशन 2017 में हुई, जिसके मुताबिक ये मार्च 2020 तक उड़ने के काबिल था। ये इसके आपको हम डॉक्यूमेंट्स दिखा रहे हैं जिसमें इसका सीरियल नंबर और लाइसेंस नंबर है और ये रजिस्टर्ड है पीआईए के पास। ये एयरक्राफ्ट कम्प्लीटली फ़िट है, उड़ने के काबिल है और ये इसमें कोई ख़राबी नहीं थी जिस वक्त इसकी तबाही हुई और ये काफ़ी अफसोसनाक काबिल अमल है। ये शॉकिंग वाक़या हम आपको बताएंगे मार्च 2020 में पेश आया। APBGL जो लाइसेंस्ड एयरक्राफ्ट है, ये पीआईए ने बोइंग कंपनी से लिया था और इसके बाद इसको पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन इस्तेमाल कर रही थी और इस तरह के 3, 4, 5 और एयरक्राफ्ट भी इस वक्त सर्विस में मौजूद हैं और ये उसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आप देख रहे हैं। रिकॉर्ड के मुताबिक इसकी आखिरी फ़्लाइट जो शेड्यूल थी वो मार्च 2020 में थी, लेकिन ये फ़्लाइट कैंसिल हुई। जो एक्चुअल इसकी लास्ट फ़्लाइट थी वो फरवरी 27, 2020 में लाहौर से कराची के मकाम तक पेश आई और इसके बाद ये कराची में ये एयरक्राफ्ट तबाह व बर्बाद हो गया। तो आप देख रहे हैं ये उसकी लास्ट फ़्लाइट का स्केड्यूल है APBGL का। थर्सडे की दिन ये 27 फरवरी को इसने लास्ट फ़्लाइट की। इसके बाद ये कोई फ़्लाइट नहीं कर सकता और रिकॉर्ड पे कोई फ़्लाइट नहीं आ रही। तो ये अफसोसनाक वाक़या या तो मार्च 2020 के लगभग आसपास पेश आया। ये देख सकते हैं जो मार्च 2020 का वाक़या है कि कैंसिल फ़्लाइट है, यानी इस जहाज़ ने कराची से उड़ान भरनी थी और बार्सिलोना स्पेन से मुसाफिरों को लेकर आना था, लेकिन ये फ़्लाइट कैंसिल हुई। इसकी वजह यही हो सकती है कि ये जहाज़ या तो इस तारीख़ से पहले तबाह हुआ या इसके आसपास तबाह हुआ। चूँकि पीआईए डिनाई कर रही थी और लोगों को नहीं बता रही थी, तो एक मुहिब वतन पाकिस्तानी कैप्टन मुमताज़ हुसैन ने पीआईए और एविएशन डिवीज़न के ख़िलाफ़ केस किया। इस केस के मुताबिक पीआईए और एविएशन डिवीज़न ने पाकिस्तान के आवाम से छुपकर इस जहाज़ को छुपाया और इस वाक़ये को किसी को ख़बर नहीं होने दी और इसकी वजह से एक मुहिब वतन शहरी ने एक इनके ख़िलाफ़ केस किया और एफआईए और पुलिस को रिक्वेस्ट किया कि इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई के लिए केस दर्ज करें और लोगों को बताएं कि ये जहाज़ कहाँ है
اور اس کے علاوہ اس کا معائنہ کیا جائے کہ یہ کتنا ڈیمیج ہوا ہے۔ تھینک یو سو مچ جی، بہت شکریہ آپ کا۔ ایکچولی یہ جہاز جو ہے پی آئی اے کا، یہ بوئنگ 777-200 سیریز کا جہاز ہے، جس کا رجسٹریشن نمبر جو ہے APBGL ہے۔ ٹھیک۔ اور یہ جہاز جو ہے مارکیٹ میں اس ٹائم تقریباً جو ہے $300 ملین کی قیمت ہے۔ $300 ملین اس کی قیمت ہے جہاز کی۔ اچھا۔ اور یہ جہاز جو ہے بالکل ایئر ورتھی تھا، بالکل فٹ تھا، اور یہ فروری 2020 تک اس نے اس مہینے میں 70 فلائٹیں کی ہیں۔ اچھا جی، جبکہ ریکارڈ کے مطابق مارچ 2020 میں اس نے ٹوٹل ایک فلائٹ کی آپریٹ کی ہے۔ ٹھیک۔ اور ایز پر دی انفارمیشن میرے جو کلائنٹ نے جو ہمیں انفارمیشن پرووائڈ کی ہے، اور جو انہوں نے لیٹر بھی لکھا پی آئی اے کو، اس میں انہوں نے کہا کہ جی آپ نے مارچ 2020 میں اس جہاز کو لا انفورسمنٹ ایجنسی کے ہینڈ اوور کیا تاکہ اس میں وہ اینٹی ہائی جیکنگ کی ٹریننگ کر سکیں، اور ڈیورنگ دیٹ ٹریننگ اس جہاز کو اتنا نقصان پہنچا کہ کمپنی کو جہاز رائٹ آف کرنا پڑا۔ رائٹ آف کرنے کا مطلب کیا ہے؟ رائٹ آف سے مراد یہ ہے کہ جہاز اب ناقابل استعمال ہو گیا ہے، یعنی اب جہاز کھنڈر بن گیا ہے۔ اب جہاز کو نہ اڑا سکتے ہیں، نہ ریپیئر کر سکتے ہیں، نہ مینٹین کر سکتے ہیں۔ اچھا، یہ $320 ملین تو یہ تھے وہ وکیل جنہوں نے کیس کیا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ ایک سینیٹر ڈاکٹر عفنان ہیں، جنہوں نے ایک لیٹر لکھا ریسنٹلی اسٹینڈنگ کمیٹی فار ایویشن کے چیئرمین سینیٹر ہدایت اللہ خان کو کہ وہ فوراً اجلاس بلائیں اور اس واقعے کی تحقیق کریں، اور چیئرمین CEO PIA اور DG رینجرز کو فوراً بلا کے انکوائری کرائی جائے کہ یہ ایئر کرافٹ کیسے تباہ ہوا اور کیسے ان لوگوں نے عوام کی آنکھوں میں دھول جھونک کر اس واقعے کو چھپایا، کیونکہ پاکستان کے عوام کے پیسے سے یہ جہاز خریدا گیا تھا اور یہ پاکستان کے عوام کی ملکیت ہے، اور اس کا تباہ ہونا پاکستان کی عوام کی پیسے کا ضیاع اور انتہائی افسوسناک واقعہ ہے کہ اس طرح کے لوگ جو ایئر لائن کے اوپر براجمان ہیں اور ASF میں ہیں، کہ کیسے ان کی غفلت اور مجرمانہ حرکتوں کی وجہ سے یہ جہاز مکمل طور پہ تباہ ہوا، اور اس سے پاکستان کی عوام کا 50 ارب روپے کا نقصان ہوا۔ یہ وہ جہاز ہے جو اس وقت ہم آپ کو دکھا رہے ہیں، یہ اصفہانی ہینگر PIA میں اس وقت کھڑا ہے۔ اس جہاز کی حالت آپ کو کافی حد تک برباد نظر آ رہی ہے اور یہ اڑنے کے قابل نہیں ہے، لیکن اس کی انویسٹیگیشن ہونی ابھی باقی ہے، جس سے پتہ چلے گا کہ یہ کتنا ڈیمیج ہے، کیا اس کو ریپیئر کیا جا سکتا ہے یا نہیں، لیکن باخبر ذرائع یہ کہتے ہیں کہ اس کا ابھی اڑنا ممکن نہیں ہے۔ یہ واقعہ پہلے نہیں ہے، اس سے پہلے بوئنگ 747-300 سیریز کا APBFV جو اس وقت ASF کے ہیڈ کوارٹرز میں کھڑا ہے، جو آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ بھی اسی طرح کے واقعے میں یہ تباہ ہوا، اور زمین پہ کھڑے کھڑے تباہ ہونے کے بعد اس کو ASF میں کھڑا کیا گیا ہیڈ کوارٹر میں، جہاں پہ انہوں نے اس کو ایک پرتعیش ریسٹورنٹ میں تبدیل کیا، جیسے آپ کو اندر اس کے صوفے نظر آ رہے ہیں اور ٹیبلیں نظر آ رہی ہیں، جہاں پہ ASF کے افسران شہزادوں کی طرح کھانا کھاتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں عوام کے پیسوں کا بیڑا غرق کرنے کے بعد۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس جہاز کا اندرونی حصہ بوئنگ 747 جمبو جیٹ کا۔ تو اکارڈنگ ٹو جو ASF اور PIA دونوں چونکہ ایویشن ڈویژن کے نیچے آتے ہیں، جو منسٹری آف ڈیفنس کے اندر ہے، اور اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں جو DG ASF جو مارچ 2020 میں تھے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کا نام میجر جنرل ظفر الحق تھے، جو وردی میں پاکستان آرمی سے تھے، اور اس کے علاوہ وردی میں چیف ایگزیکٹو PIA AVM ارشد ملک اس شرمناک حرکت کے ذمہ دار ہیں۔ آئی ہوپ
آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی، آپ اس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔